نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ کل ہم نے سورۃ الرحمن کی ابتدائی 12 آیات پڑھی۔ اس میں اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت طریقے سے اپنی صفات کا، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے انسان پر کون کون سے احسان کیے۔ آخر کے اندر درمیان میں اللہ نے وزن اور میزان جو ہے اس کو ٹھیک طریقے پر قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے اندر ایک نقطہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ جس طرح فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، لیتے وقت بھی دیتے وقت بھی ترازو کو ٹھیک انصاف کے مطابق قائم کرو، اس لیے اور عدل کے ساتھ نظام کو چلاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح دنیا کے نظام کے اندر عدل کرتے ہو، انصاف کا حکم ہے، اسی طرح عقیدے کے اندر بھی عدل و انصاف سے کام لیا کرو۔ اس کے اندر بھی ڈنڈی نہ مارا کرو۔ جو صفتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں اسے اللہ میں مانا کرو، نبیوں میں نہ مانا کرو۔ نبی کا درجہ بڑھا کر خدا نہ بنا دو، خدا کے درجے میں کمی نہ کر دو، ہر ایک کو اپنے درجے پہ رکھو۔ اس کے اندر بھی انصاف کیا کرو، اس کے اندر بھی بڑے اچھے طریقے سے چلا کرو۔ افراط و تفریط سے بچ کر قرآن کے مطابق عقیدہ بنا لو۔ اب اللہ رب العزت انسان کی نسل انسانی کی اصل کہاں سے چلی، کیسے چلی، اس کی ابتدا عرض کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کی جو نسل ہے وہ کہاں سے بنی، اس کا انسان کا اصل کیا ہے۔ یہاں اب تو توالد، تناسل اور ایک مادہ منویہ سے پیدا ہوتا ہے نا، لیکن اس کے اصلی اجزاء کیا ہیں، اللہ اس کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں، وہ دیکھیے جی۔ دلیل توحید عقلی چہارم، چوتھی دلیل ہے عقلی جی توحید کی اوپر۔ فرمایا خلق الانسان من صلصال، اور رحمان ہی وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا انسان کو من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کالفخاری، مثل ٹھیکری کے، ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے اللہ نے انسان کی پیدائش کی۔ الانسان، اس سے خاص انسان مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کہ جب پیدائش کی گئی تو ان کہاں سے پیدا کیا گیا، فرمایا مٹی سے بنایا۔ قرآن نے نا مختلف جگہوں پہ مختلف الفاظ استعمال کیے، کہیں پر ہے تراب، کہیں پر ہے تین یا تین لازب، کہیں پر ہے من حمأ مسنون، اور یہاں پر ہے من صلصال۔ یہ چاروں کی چاروں مٹی کی صفات ہیں اور اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اب اس کی بڑے خوبصورت مثال ہے، مٹی اٹھائیے، ایک مٹھ خاک، اس کو عربی میں کہتے ہیں تراب، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیت پڑ گئی۔ ابو تراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، گھر سے آئے ہیں کسی بات پر ناراض ہو کر تو مٹی پر سو گئے، آپ نے فرمایا قم یا ابو تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جائیے۔ تو مٹی، ترب، اس عام خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں عربی میں۔ پھر اس کے اندر جب پانی ڈالا جائے، گارا بنایا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں تین۔ اور جب وہ تھوڑی سی مزید اس کے اندر لیس پیدا ہونے لگے، مزید گاڑھا ہو جائے، اس کو بولتے ہیں تین لازب۔ پھر وہی گارا، وہ کیچڑ
جو ہم چھتوں پر لگاتے ہیں، اب وہ زیادہ جب اس کے اندر بو پیدا ہونے لگے، رنگ بدل دے، سخت اور سیاہ ہو جائے، تو اس کو بولتے ہیں حمائم مسنون۔ اور جب وہ گارا وہاں سے اٹھا کر اس کو کوئی چیز بنا دی جائے اور وہ خشک ہو جائے، اور پھر جب آپ اس کے اوپر ہاتھ ماریں اور وہ بجنے لگے تو اس کو بولتے ہیں سلسال۔ اللہ مختلف طریقوں سے ذکر کر کے حمائم تراب سے شروع کیا، مٹی کو اٹھایا اور فرمایا، پھر اس کے مختلف درجے بناتے بناتے، تفسیری روایات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش کی ہوئی کرنے لگے اللہ، تو مختلف فرشتوں کو بھیجا جو خود وہاں سے مختلف حصوں کی مٹی اکٹھی کر کے اس کا گارا بنایا گیا، پھر اس کی مختلف مراحل پیدا ہو گئے۔ جب سلسال یعنی جب خشک ہو گئی اور اس کا حضرت آدم علیہ السلام کا ایک ڈھانچہ تیار کر دیا گیا، ادھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونکوں گا پھر آپ نے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ 40 دن تک وہ ڈھانچہ اسی طرح پڑا رہا، وہ خشک ہو گیا، اب وہ کیا بجنے لگتا ہے، جس طرح مٹی یہ گھڑا ہو گیا۔ یہ مٹی کی جو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ پر ہاتھ مارتے ہیں تو آواز آتی ہے خشک ہونے کے بعد۔ پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ پھر تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ تھا ہی فاسق میں سے، مردود لوگوں میں سے۔ اب مٹی کے ساتھ ہمارے جو اصل ہے نا وہ مناسبت ہے۔ آگے جو انسان نسل انسانی چلی نا، حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، ایک روایت کے مطابق بچی مٹی سے پیدا کیا، لیکن راجے کول آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کرنے کے بعد پھر ایک توالد و تناسل کا عورت اور مرد کے ملاپ سے یہ پورا نظام چلا دیا، لیکن اصل فرمایا تمہاری مٹی ہے۔ اب مٹی والی صفات انسانوں میں اندر ہیں، جس طرح زمین کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف رنگ ہیں، کہیں پر سفید ہے، کہیں سیاہ ہے، کہیں سرخ ہے، پھر زمین کی خاصیتیں ہیں، فرمایا اسی طرح انسان کی مختلف رنگوں کے انسان ہیں، مختلف انسانوں کے اندر مزاج ہیں، کہیں زمین سخت ہے، کہیں زمین نرم ہے، کوئی انسان سخت ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے، یہ مٹی کا اثر آتا ہے۔ فرمایا اپنی اصل کو دیکھیے، اصل تمہارے جد امجد اور سب سے پہلے ابو البشر وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب کے باپ ہیں۔ پھر آگے یہ نسل اور اسی طرح چلتا رہا۔ پھر فرمایا انسان جب مر جاتا ہے نا تو پھر کیا ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے۔ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی کے اندر ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ کون سی دعا ہے؟ یہ جب آپ قبر کے اوپر مٹی ڈالنے لگتے ہیں نا میت پر، اس وقت یہ دعا مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جب مٹی ڈالنے لگے نا پہلی لپ ڈالیں منہا خلقناکم، اگلی جب مٹھی ڈالیں فیہا نعیدکم، اسی کے اندر ہم کیا ہیں، لوٹائے جائیں گے، اور جب تیسری لپ ڈالیں تو منہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ فرمایا اپنی پیدائش کو نہیں بولنا، اپنی اصل کو نہیں بولنا، یہ زمین ہی تمہاری اصل اور بنیاد ہے، اسی سے نکلو، اسی میں جاؤ گے، اسی سے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ لہٰذا اس لیے اپنی اکڑ اور تکبر، مفتی سلمان منصور پوری ہیں، مکتبہ تالیفات اشرفیہ کہ غالباً اس سے ملتان سے کتاب چھپی ہے، انسان کی پیدائش یا انسان کی پہچان کے نام سے، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں انسان کی تمام جو ہے نا مراحل کو ذکر کیا گیا، جو قرآن میں اللہ نے یا حدیث کے اندر ذکر ہوئے، بڑی ترتیب کے ساتھ، وہ بڑی خوبصورت کتاب مفتی سلمان منصوری پوری، اس کے اندر انہوں نے پھر یہ چاروں عناصر کا بھی ذکر کیا، مٹی، آگ، ہوا اور پانی، اس کی انسان کے ساتھ خاصیت کے اندر کیا اثر ہے، یہ سارا کا سارا بڑی تفاصیل۔ بہرحال یہاں اللہ نے نسل انسانی کی جہاں سے ابتدا ہوئی اس کا ذکر کر دیا کہ وہ ایک بجنے والی مٹی تھی، مثل ٹھیکری کے، ٹھیکری گھڑا ٹوٹ جائے یا جس طرح مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے تو وہ بجنے لگتا ہے، یوں پھینکے تو آواز آتی ہے، پر میں اس طرح ہو گیا، اس سے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کے مقابلے میں ایک مخلوق، دونوں مکلف مخلوقوں کا ذکر ہو رہا ہے صرف جو شریعت کے مکلف ہیں، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ،
उसी ने पैदा किया किसको? जिन्नों को, मिन मारिजिम मिन नार, शोले वाली आग से। नार का माना होता है आग, मारिज कहते हैं शोले वाली आग, जिससे क्या निकलता है? शोला निकलता हो। फरमाया ये अबुल जिन, इब्लीस भी मुराद लिया गया है, या मुतलकन जो पहला जिन, फरमाया जिससे पैदाइश की गई वो आग से बनाया गया। उसके बाद उनका भी सिलसिला तवालो तनासुब पर चलता है। इसी तरह आपस में बाम मुंसलिक होते हैं, उससे पैदाइश का सिलसिला चल रहा है। ये खालिसतन नारी मखलूक है, जिसे आम तौर पर इंसान नहीं देख सकता। इंसान की आंखों से ओझल हैं, वो रहते इसी जहान में हैं, शरीयत के मुकल्लफ भी हैं। कुरान को यही, कुरान भी उनका यही है, नबी भी एक है, खुदा भी एक है, किताब भी एक है, इबादत के मुकल्लफ हैं, सब कुछ। लेकिन उनकी एक अपनी दुनिया है, रहते इसी जहान के अंदर हैं, अपने उनके खाने हैं, अपना उनका सारा निज़ाम है। अल्लाह फरमाते हैं उसको हमने शोले वाली आग से पैदा किया। शोला मारने वाली आग मारिज कहते हैं। उसमें से यबाद ने मारिज को, इसको उसका नाम जिक्र कर दिया कि जो पहला जिन था उसका नाम मारिज था, लेकिन बहरहाल आम तौर पर माना किया जाता है वो यही शोले वाली आग, भड़कने वाली आग से, इसलिए भड़कीले जिस्म वाले होते हैं। यहाँ से जिन्नों की, अलबत्ता यह भी है कि जिन्नों की पैदाइश जो है ना, वो इंसान की पैदाइश से कई हज़ार साल कबल कर दी गई थी। 2000 साल कबल, 1000 साल कबल ये ज़मीन पर बसते थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो जिन पहले ज़मीन पर बसते थे। यह भी ताकीक है मुख्तलिफ। अब बहरहाल लेकिन ये एक मामला ऐसा है, तो इसलिए फरमाया दोनों मकसूद क्या है? दोनों को अल्लाह फरमाते हैं ए इंसान तुम भी अपनी पैदाइश को देखो, जिन्नों तुम भी अपनी पैदाइश को देखो। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस ए जिन्नों और इंसानों की जमात, अब आगे सही ज़मीर लौट रही है, तो बस ए जिन्नों और इंसानों की जमात तुम अपने परवरदिगार, दोनों ज़मीरें, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मग़रिबैन, जो रब है दोनों मशरकों का, व रब्बुल मग़रिबैन, जो रब है दोनों मगरबों का, दोनों मशरिक और दोनों मगरिब। कहीं रब्बुश मशारिक, सूरत मारिज के अंदर गालिबन आया रब्बुल मशारिक व रब्बुल मगारिब, कई मशरकों का रब, कई मगरबों का रब। इससे मुराद सूरज के तुलू और गुरूब होने की जगह 365 दिन सूरज की मंजिलें तब्दील होने लगती हैं। सर्दियों के अंदर सूरज बिल्कुल सिमट कर गुजरता है, गर्मियों के अंदर बड़ा फैलाव करके गुजरता है। जहां से तुलू होता है ये शुमाली जानिब होती है, गुरूब यानी तुलू तो मशरिक से होता है, गुरूब मगरिब में होता है, लेकिन उसके तुलू होने के मतले अलग अलग होते हैं। यह इससे मुराद हर दिन, ये कैलेंडर लगे हुए आप देख रहे हैं, हर दिन या बढ़ रहा है या घट रहा है। हर लिहाज से सूरज के जो है ना मतलब वो आने वाला, आप रोजाना हम क्यों देखते हैं आज सूरज कब तुलू हो रहा है जी सुबह 6:27 पर होगा, आज 6:26 पर होगा। तो फरमाया वो रब है जो सारे मशरकों सारे मगरबों का मालिक है। वही रब है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, मगरिब के अंदर गुरूब करता है। कोई ज़ात जो इस तरह के निज़ाम लाए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद के सामने अपने रब की सिफत जिक्र की थी ना, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, उसने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं। एक बंदा चल रहा था सूली पे, उसने उसको छोड़ दिया, दूसरे किसी और बंदे को चढ़ा दिया, उसने कहा मैं भी जिंदा करने वाला मान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इससे बात समझ नहीं आई। हज़रत आपने फरमाया मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है, मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू भी रब है तो मगरिब से तुलू कर, मशरिक में गुरूब कर, मैं तुझे मान जाऊंगा। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, काफिर हक्का बक्का रह गया और कोई जवाब न दे सका। तो इतनी बड़ी हस्ती है। अल्लाह फरमाते हैं जब इतना बड़ा रब जो मशरिक और मगरिब का मालिक है, तो फिर जब इबादत करने लगती हो, जब सजदा करने लगती हो, जब पुकार करने लगती हो, तो सिर्फ उसी रब को पुकारा करो। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम्हें जिन्न और इंसान की जमात अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अगली नेमत सुनिए, मरजल बहरैन यल्तक़ियानी, चला दिए उसने दो दरिया, यल्तक़ियानी मिलाकर, यूं सामने मिलकर चल रहे हैं, दो दरिया चला दिए उस ज़ात ने मिलाकर। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, लेकिन उन दोनों के दरमियान बरज़ख है, आड़ है,
یبغیان کہ دونوں زیادتی نہیں کرتے، ایک کا پانی ادھر نہیں جا سکتا، اس کا پانی ادھر نہیں جا سکتا۔ آج بھی دنیا کے اندر انٹرنیٹ پر وہ ویڈیوز موجود ہیں، کیپ ٹاؤن کے علاقے کے اندر بحر اوقیانوس اور بحر روم یا دوسری جگہ پہ بحر اوقیانوس اور بحر ہند کے جب ملنے کے مناظر آتے ہیں، یہ بڑا لمبا سفر ہے، بحر جہاز یوں چڑھ رہے ہیں، ایک پانی میٹھا ہے ایک پانی کڑوا ہے، اس کی لہر یوں اٹھ کر آتی ہے، مجال ہے کہ اس کا قطرہ ادھر چلا جائے یا مجال ہے کوڑے کا قطرہ میٹھے میں چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر اتنی بڑی مثال میں نے تمہارے سامنے رکھ دی ہے، جو رب دو دریاؤں کو ملا کر چلا رہا ہے اور دونوں کے پانی آپس میں مل نہیں رہے، تو مان جاؤ وہ اللہ کتنی قادر ذات ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ یہاں برزخ کا لفظ اللہ نے ذکر کیا، برزخ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو آنکھوں سے اوجھل ہو۔ برزخ کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے اوجھل، برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ۔ یہ جو عالم برزخ ہے نا، اس کا نام بھی برزخ اس لیے ہے کہ یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اتنی بات سمجھ لیجئے، اور عقائد کی کتابوں میں بس لکھے اتنا ہے، عذاب قبر حق ہے، ثواب قبر حق ہے، قبر کے اندر گناہگار بندے کو، کافر بندے کو عذاب ہوگا، یہ حق ہے، پکی بات ہے، ہمارا ایمان ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور ثواب قبر حق ہے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے، کیسی ہوتا ہے، کیوں کر ہوتا ہے، فرشتے کیسے آتے ہیں، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے ہوتا ہے، فرمایا اس کی تفصیل چھوڑ دو۔ برزخ جو ہے بھائی، برزخ تو نام ہی اس کا ہے جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ اللہ کا نظام ہے، اس میں اللہ انعام بھی دیتے ہیں، ثواب بھی دیتے ہیں، اور گناہ گاروں کو عذاب بھی ہوتا ہے۔ عالم برزخ کی تفصیلات اگرچہ حدیث میں کچھ منقول بھی ہیں، لیکن فرمایا اس کی تفاصیل میں نہ جائیں۔ جب آپ تفاصیل میں جائیں گے، بھائی اتنا یاد رکھیں، برزخ کے اندر ہی اصل در حقیقت یہ قبر ہوتی ہے، وہ انسان جہاں پر انسان کی روح جاتی ہے، وہی اس کا مخرج ہوتا ہے، وہاں پر وہ ٹھہرتی ہے۔ قیامت سے پہلے کا نظام، مرنے سے بعد کا زمانہ نہیں، یہ برزخ کون سا زمانہ ہے؟ روح اس جسم سے جب نکل جائے گی، اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کا جو زمانہ ہے جہاں پر روح ٹھہرتی ہے، وہ مقام ہے کون سا؟ مقام برزخ۔ پھر اس کے اندر علیین بھی ہیں، سجین بھی ہیں، نیکوں کی روحیں الگ ہیں اور گناہ گاروں کی روحیں الگ ہیں۔ بھائی اتنی تفصیل یاد رکھیے۔ فرمایا بس باقی کیسے ہوتا ہے، اس تفاصیل کے اندر نہ کوئی مردہ واپس آیا جو آ کر بتلائے، البتہ بار اگر کوئی آ کر ابھی آدھا روح کا قائل ہو جائے یا مردوں کے واپس آنے کا قائل ہو، تو یہ سراسر قرآن کی تصریحات کے خلاف ہے۔ فرمایا بس جو اس دنیا سے چلا گیا، جو روح اس جسم سے نکل گئی، اب وہ قیامت سے پہلے اس بدن کے اندر واپس نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ اب قیامت والے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس لیے برزخ کے معاملے میں زیادہ نہ پڑھو۔ فرمایا یہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل نظام ہے، اس کو جس سے اپنی حال حقیقت حال پر چھوڑ دو، قیامت والے دن سب کو پتہ چل جائے گا۔ فرمایا یہ دو دریا جو اللہ نے چلا دیے ہیں، میٹھے اور کڑوا دونوں دریا ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان برزخ ہے، یہ آپس میں زیادتی نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پس جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور وہ دریا، یہ دریا ہونا بھی بڑی نعمت تھی، پھر اللہ فرماتے ہیں اس میں اور نعمت کیا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں دریاؤں سے یا دونوں کے مجموعے میں سے اللؤلؤ موتی، والمرجان اور ہیرے اور جواہرات۔ آپ دوسرا معنی کیا گیا، لؤلؤ کہتے ہیں چھوٹا موتی، مرجان کہتے ہیں بڑا موتی، لیکن اس کو الگ صنفی آپ شمار کر سکتے ہیں۔ لؤلؤ عام موتی جو سپی سے نکلتا ہے، مرجان کہتے ہیں یہ بھی سمندر کی تہہ میں سے، سپی اپنا منہ کھولتی ہے، پھر اس کے اندر ایک صدف ایک قطرہ جاتا ہے، وہ بند ہو جاتی ہے، وہ موتی بنتا ہے، پھر وہ سمندر سے نکلتے ہیں، جب لہریں اس کو پھینک دیتی ہیں، تو فرمایا یہ اللہ سمندروں کی اس سطح کے اوپر تمہارے لیے یہ موتی اور مرجان اور ہیرے اور جواہرات پیدا کرتا رہتا ہے۔ جو رب اتنی عظیم ہستی ہے، جو اس پانی کے قطروں سے فرمایا موتی بنا دیا کرتا ہے اور مرجان بنا دیا کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان دریاؤں میں سے عام طور پر یہ ماننا ہے کہ یہ جو کھارا سمندر ہوتا ہے نا، کھارے دریا، اس سے یہ موتی نکلتے ہیں، کیونکہ یہ میٹھے دریا بھی آخر میں جا کر گرتے اسی میں سے ہیں، تو دونوں کے مجموعے میں سے فرمایا اس میں سے یہ نکلتے ہیں موتی۔
آخر میں فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ. اب یہ تو تھا سمندر کے اندر کی بات. اللہ فرماتا اور بھی بہت سارے نظام ہیں سمندر اور دریاؤں کے اندر. اللہ فرماتے ہیں جو تمہاری آنکھوں کے اندر ہے, یہ تو سامنے آ جاتا نا. اور ایک بہت بڑی نشانی 7ویں دلیل ہے توحید پر, وَلَهُ الْجَوَارِ, اور اس کے اوپر ان دریاؤں کے اوپر الجوار کشتیاں ہیں یا جہاز ہیں چلنے والے, المنشآت بڑے اونچے اونچے بلند جہاز اور بلند کشتیاں, فی البحر کیا ہے وہ سمندر کے اندر چلتی ہیں. کیسے؟ کل اعلامی جیسے کہ پہاڑ ہوں. یہ پرانے زمانے کے اندر تو یہ اس سے یہ مراد تھا وہ بادبان باندھا کرتے تھے, بڑے لمبے لمبے پردے جو ہواؤں کی سمتوں کو تبدیل کرنے کے لیے. اور فرمایا اب تو خود اتنے بڑے بڑے بحری جہاز آ گئے جو اتنے بڑے بڑے سینکڑوں ہزاروں کنٹینر اس پر لادے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں ویسے پانی کے اوپر آپ چھوٹا سا کنکر پھینکے تو ڈوب جاتا ہے, لیکن وہ ہزاروں لاکھوں ٹن وزنی جہاز فرمایا پانی کے اوپر چل رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ کون چلانے والا ہے؟ یہ ہواؤں کو اگر ہم چاہیں تو طوفان لا دیں. ابھی پچھلے دن ایک جہاز ڈوبا ہے, تجارتی جہاز آ رہا تھا, کتنے اربوں روپے کی اس کے اندر تجارت لگی ہوئی تھی, وہ ڈوب گیا. پر میں جب ڈوبنے دوبارے پہ آ جاؤں تو اس کو بچا کوئی نہیں سکتا. خشکی کا رب بھی میں ہوں, پانیوں کا رب بھی میں ہوں. جو رب یہاں مدد کو پہنچتا ہے پانی کے اندر بھی مدد کو بھی رب پہنچتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کشتیاں اور یہ جہاز بھی ہم نے تمہارے لیے, یہ انسان کے ذہن کے اندر بھی فرمایا یہ جہاز بنا رہے ہیں, یہ عقل اللہ نے عطا کی ہے, اس کے ذریعے سے تم بڑی بڑی کشتیاں بناتے ہو, بڑے بڑے جہاز بناتے ہو. پہاڑوں کی طرح دور سے جب آپ دیکھیں گے قریب آ کر ایسا لگتا ہے کوئی پہاڑ کھڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز ہے. اب پانی کے اندر جب دھکیلو گے اللہ اس کو سطح کے اوپر چلاتا رہے گا, ہواؤں کے ساتھ اس کا رخ موڑتا رہے گا. بس اللہ فرماتے ہیں اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے, اتنی انعام کرنے والا جو رب ہے, اتنی نعمتیں دینے والا جو رب ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ایک کا کرو گے, دو کا کرو گے, تمہاری ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ کی نعمتیں ہیں. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت پڑھی نا صحابہ کرام کے سامنے, صحابہ نے بڑی خاموشی کے ساتھ اس کو سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم سے اچھی تو اس صورت کو جنوں نے سنا تھا. جب لیلۃ الجن میں جب میں گیا اور ان کو میں نے تعلیم دی اور میں نے سورہ رحمان پڑھی نا, تو جب بھی میں کہتا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو آگے سے جن کہتے لا الا, ہمیں پتہ ہے ہم اپنے پروردگار کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے, ہم اس کی فلک الحم, اے اللہ ساری کی ساری حمدیں تیرے لیے ہیں, ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. اللہ کے نبی فرمایا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مجھ سے سورت کو سنا, ہر دفعہ یہی کہتے کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے, ہم کیوں تیری نعمتوں کو جھٹلانے لگے, ہم تو تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. فرمایا جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اور عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ